موصوف کی بات سنیے گا۔ اور جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم درمیان میں وسیلے تلاش کرتے ہیں، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا وسیلہ ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو، اس کا ریفرنس ڈال لو۔ وسیلہ یا درمیان میں آپ کو سیڑھی سٹیئرز تو چپ چاہیے جب کوئی دور ہو، کوئی جگہ آپ سے دور ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ کیوں چاہیے وسیلہ؟ کہ اللہ ویسے نہیں تمہاری سن سکتا؟ کیا اللہ ویسے نہیں تمہاری دعا قبول کر سکتا؟ کیا اللہ تمہیں ویسے نہیں معاف کر سکتا؟ کیا اللہ کی اتنی شان نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ تمہیں کسی کے وسیلے کے بغیر تمہیں معاف کر دے؟ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے وسیلہ مانگنا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ قرآن سے حوالہ بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی ہے یہ کس زمرے میں نازل ہوئی تھی۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اے بندو کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہونا تو یہ چاہیے تھا رب تعالیٰ کہتا کہ میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن درمیان میں جو وسیلے کی بات حضرت نے کی، وہ وسیلے کی بات ذرا غور کیجئے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو اس کے رسول کے پاس آ جاؤ، اس کے رسول کے پاس آ کے معافی رب سے مانگو، وہ سفارش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو قرآن کی یہ جو آیت پڑھی گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ آیت مبارکہ اگر اس کا پس منظر پڑھا جائے نا، خود آپ پڑھیں کہ جب کفر سے لوگ اسلام کی طرف آئے تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کہاں ہے، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تم کہہ دو محبوب میں تو تمہارے بڑے ہی قریب ہوں۔ پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کا ابھی ایمان کی ابتدائی حالت تھی، تو ان لوگوں نے اگر پوچھ لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے قرآن سے دیکھیں جواب بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آیات بینات نازل کر دی۔ اور آج کا بندہ جس کا ایمان پکا ہو، جو مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اور وہ یہ بات